حضور علیہ السلام کے سارے امت میرے حضرات آج سے میں موضوع شروع کر رہا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں انبیاء کرام علیہ السلام اور صالحین اولیاء اللہ کا وسیلہ پیش کرتا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا کیا ہوگا؟ اہل سنت و جماعت کے نزدیک اہل سنت کے جملہ قائد حقہ میں سے یہ بھی عقیدہ حق ہے اور قرآن و سنت سے مؤید ہے کہ اللہ رب العالمین وہ کسی وسیلے کا محتاج نہ ان سے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، ان کی وسیلہ سے یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ کو ہر وقت سمیع و بصیر ہے، وہ تو ہر وقت مجیب الدعوات ہے، مگر کتاب و سنت پر نظر کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وسیلہ کے ساتھ دعا کرنا یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے، تعلیم مصطفیٰ بھی ہے، اور حضور کے صحابہ کی سنت بھی ہے، اولیاء کا بھی طریقہ ہے۔ تو ظاہر ہے جو طریقہ حضور کا اپنائیں گے وہی سیدھا راستہ ہوگا، اسی میں برکات ہوگی، اسی میں کامیابی ہوگی۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں وسیلے کا تصور ہی نہیں ہے، یا تو انہوں نے قرآن و سنت کو پڑھا نہیں، اگر پڑھا ہے تو پھر کبھی انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، کیونکہ صراحتاً قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ڈھونڈو۔ اب نماز یہ ڈھونڈنے والی چیز تو نہیں ہے نا، حج یہ ڈھونڈنے والی چیز تو نہیں ہے نا، زکوٰۃ یہ ڈھونڈنے والی چیز تو نہیں ہے نا، یہ تو واضح احکام ہے قرآن و سنت میں۔ تو وہ وسیلہ کوئی نہ کوئی چیز تو ہے نا جسے اللہ نے ڈھونڈنے کا حکم دیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب القول الجمیل میں فرماتے ہیں کہ جو اہل سلوک ہیں یعنی اولیاء کرام، وہ وابتغوا الیہ الوسیلہ سے مراد مرشد کامل کو لیتے ہیں۔ اور شاہ ولی اللہ کا نام میں نے سب سے پہلے اس لیے لیا ہے کہ جو لوگ وسیلے کو شرک کہتے ہیں یا وسیلے کے منکر ہیں، ان کی حدیث کی سند شاہ ولی اللہ سے ملتی ہے، اور وہ فخریہ طور پر شاہ ولی اللہ کا نام لیتے ہیں، اس لیے میں نے پہلا حوالہ شاہ ولی اللہ کا دیا رحمۃ اللہ علیہ۔ اور دوسرا مولوی اسماعیل دہلوی اپنی کتاب صراط مستقیم میں بھی، جو کہ امام الوہابیہ ہے، غیر مقلد ہے، وہ بھی اپنی کتاب صراط مستقیم میں یہی عبارت لکھتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ وسیلہ سے مراد مرشد ہے۔ اگر کوئی کہے جی میں اسماعیل دہلوی سے پیار تو کرتا ہوں، شاہ ولی اللہ سے پیار تو کرتا ہوں، لیکن ان کی بات نہیں مانتا، تو مجھے کتاب و سنت کے حوالے سے بتایا جائے، تو میں کہتا ہوں ہم نے یہ حوالہ اس لیے نہیں دیا کہ تم ان سے پیار کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، ہم اصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ بزرگوں کو ماننے والا کون ہے اور بزرگوں کا منکر کون ہے۔
دلیل تو ہماری بھی کتاب اللہ اور حدیث نبوی ہے صلی اللہ تعالی وسلم۔ چلو میں اس کی حدیث سے تفسیر بیان کرتا ہوں۔ امام طبرانی نے معجم الکبیر میں تقریباً کوئی 8-10 سندوں کے ساتھ 8-10 سندوں کے ساتھ یہ حدیث انہوں نے بیان کی ہے، اور امام حاکم نے مستدرک میں بھی اس کو بیان کیا ہے۔ اور یہ 8-10 سندوں کے ساتھ تو امام طبرانی نے بیان کی اکیلے نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور کے صحابہ بیٹھے تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے، تو ان کی بات چلی تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ میرے سارے پیر بھائی اصحاب رسول جانتے ہیں، اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود اللہ کی بارگاہ میں اقرب ترین وسیلہ ہے، اقرب ترین وسیلہ ہے، اقرب ترین وسیلہ ہے۔ کہنے والا صحابی رسول ہے، سننے والے بھی صحابی رسول ہیں، نہ کسی نے انکار کیا۔ آج کے گمراہوں کی طرح جو سوشل میڈیا پر بیٹھے بکواس کر رہے ہیں، شیطانیت پھیلا رہے ہیں، اولیاء اللہ کے وسیلے کو بدعت شرک کے ساتھ تعمیر کر رہے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں اور عبداللہ بن مسعود کی اس بات کی تائید کرتے ہیں۔ اب اللہ نے آپ کو سمجھ دیا، علم دیا، ذرا سوچئے، جس نبی کا صحابی وسیلہ ہے، جس نبی کا صحابی وسیلہ ہے، بتاؤ اس نبی کے وسیلے کا کیا عالم ہو۔ یہ کو میں قصہ کہانی نہیں سنا رہا، میں نے حدیث کی بڑی مشہور و معروف کتاب معجم الکبیر 8-10 سندیں دکھانی میری ذمہ داری ہے، 8-10 سندوں کے ساتھ یہ حدیث ہے۔ شاید امام طبرانی نے اس لیے 8-10 سندیں لکھی ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی گمراہ کا ایک سند پر گزارا نہ ہو سکتا ہے کسی گمراہ کا 2 سندوں پر گزارا نہ ہو۔ ہاں جی، انہوں نے 8-10 سندوں کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے۔ تو میرے بھائی، معلوم ہوا کہ وسیلہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں وسیلے کا تصور ہی نہیں ہے، وہ لوگ، ان کی سوچ غلط ہے، ان کا خیال غلط ہے، ان کی فکر غلط ہے۔ بھئی وسیلے کا حکم تو قرآن میں بھی ہے اور وسیلے کا حکم تو حدیث میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اور آیات میں ارشاد فرمایا۔ اب دیکھیے، آنکھیں دینے والا کون ہے؟ جس کو شک ہے وہ نہ بولے۔ آنکھیں دینے والا کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیوں فرمایا تھا میری یہ قمیص لے جاؤ؟ اب وہ قمیص کوئی ڈاکٹر تھی کہ جا کے میرے بابا جی کو چیک کرے گی؟ وہ قمیص کوئی معالج تھی کہ یہ قمیص میرے بابا جی کی آنکھوں کا جا کے آپریشن کرے گی اور چیک کرے گی کہ آنکھوں میں کیا تکلیف ہے؟ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، نبی وہی کام کرتا ہے جو اللہ کی منشا ہوتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے قمیص کیوں بھیجی؟ اذهبوا بقمیصی، پائیوں کو کہا میری یہ قمیص لے جاؤ۔ لے لی، کیا کرنا ہے اس کا؟ ھذا فالقوہ علی وجہ ابیات بصیرا، مصر میں بیٹھے ہوئے اطلاع دی کہ تم یہ قمیص میرے بابا کی آنکھوں پہ ڈالنا، یأت بصیرا، ان کی آنکھوں میں نور آ جائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ ڈال کے دیکھنا کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یہ قمیص لے جاؤ، بابا کی آنکھوں پہ لگانا، پھر انتظار کرنا کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ نہیں، یہ اللہ کا نبی ہے، اس کا تعلق، رابطہ ہر وقت اللہ کے ساتھ ہے۔
نبی کوئی تخمینے والی بات نہیں کرتا، کوئی اندازے والی بات نہیں کرتا. نبی کا علم قطعی یقینی، نبی نے قطعی طور پر فرمایا ھذا فالقوہ علی وجہ ابی، میرے باپ کے چہرے پر یہ ڈال دینا، یاتی بصیرا، ان کی بصر آ جائے گی، بصارت آ جائے گی، بصارت آ جائے گی. ابھی بیٹھے مصر میں ہیں، خبر مستقبل کی دے رہے ہیں. اب بتاؤ آنکھیں کس نے دی؟ کرتے نے دی، یوسف علیہ السلام کی قمیض نے دی، یا اللہ نے؟ تو یہ درمیان میں قمیض کیا تھی؟ تو وسیلہ تو اللہ کے نبیوں کی سنت ہے، یہ تو اللہ کے پیاروں کی سنت ہے. صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے. ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ہمشیرہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک جبہ نکالا، صحابہ کو دکھایا، فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبسها، حضور یہ زیب تن فرماتے تھے، یہ جبہ حضور علیہ السلام پہنتے تھے، زیب تن فرماتے تھے. ہم کیا اس جبے کو کرتے ہیں؟ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، جس کو ضعیف کہنے کی کوئی جرت نہیں کر سکتا، لیکن جس کے دل پہ مورے لگی ہو. میرے نبی نے کافروں کو چاند توڑ کے دکھایا، وہ نہیں مانے. درختوں کو توڑ کر دکھایا، وہ نہیں مانے. پتھروں سے کلمے پڑھائے، وہ نہیں مانے. اب جس کے دل پہ اللہ نے مور لگائی ہے، وہ مور نوری تو نہیں نہ اٹھا سکتا. اب وہ ہدایت تو اللہ نے دینی ہے. اب دیکھیے اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خود بھی صحابیہ ہیں. وہ فرماتی ہے یہ جبہ میری بہن اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، جب ان کا وصال ہو گیا تو یہ جبہ مجھے مل گیا. تو فرماتی ہے حضور علیہ السلام یہ جبہ پہنتے تھے، نحنو نغسلها للمرضى ونستشفی بها، ہم اس جبے کو پانی میں غسل دیتے ہیں، پانی میں ڈالتے ہیں، اسے دھوتے ہیں، غسل دیتے ہیں. جو اس کا پانی ہوتا ہے نا، وہ مریضوں کو پلاتے ہیں. نستشفی بہا، اس کے ساتھ ہمیں شفا ملتی ہے. اب بتاؤ شفا دینے والا کون ہے؟ تو یہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابیہ ہیں، وہ حضور کے جبے کا دھون بیماروں کو کیوں پلا رہی تھی؟ اور وہ بھی حضور کے وصال کے بعد. اب وہ جبے کے ساتھ وسیلہ تھا یا حقیقت میں حضور کے ساتھ وسیلہ تھا؟ مرزا صاحب تشریف لا رہے ہیں، چولی میں بڑھ چڑھ کر چندہ ڈالا کریں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے گا. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. تقریر بھی سنا کرے، چولی میں بھی توجہ فرمایا کر. یہ آپ کی محبت سے کام چلتا ہے، اور انشاءاللہ آپ مسجد کی چولی پار کے رکھیں، اللہ آپ کی جیبیں پار کے رکھے گا. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا فلاں بابا جی نے کہا. میرے لیے تو اس بابا جی کا احترام بھی قابل احترام ہے، کیونکہ اس بابے کو ہم مانتے اس لیے ہیں کہ اس نے ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا پیغام دیا، ورنہ کبھی نہ مانتے. بابا فرید الدین گنج شکر کو صدیاں بیت گئے، کوئی ایسا ہے جس کی بابا جی سے رشتہ داری ہو؟ پھر کیوں مانتے؟ دیکھا بھی نہیں ہم نے بابا جی کو، لیکن پھر بھی جب نام آتا ہے تو دل میں عقیدت پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے ساری زندگی حضور کے دین کی خدمت کی ہے.
تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود صحابیہ ہیں، صحابہ کے دور میں جبے کا دھون، حضور علیہ السلام کے جبے کا دھون، جو جبہ جس نے حضور کے جسم انور اطہر منور مطہر منور کو چوما، جب اس کی یہ برکت ہے تو خود حضور کی رحمت کا کیا عالم ہوگا۔ حضور کے وصال کے بعد یہ عمل کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں زندہ کا وسیلہ ٹھیک ہے، جو فوت ہو جائے اس کا وسیلہ ٹھیک نہیں۔ اگر یہ بات ہے تو یہ بات حضرت اسماء صحابیہ جو ہے انہیں بھی تو اس مسئلے کا علم ہونا چاہیے تھا۔ بھی حضور علیہ السلام کا تو وصال ہو چکا ہے، اور اب اس جبے کا وسیلہ یہ ہم بنا رہے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ اب میں بات کرنے لگا ہوں، توجہ سے سنیے۔ حضور کے وصال کے بعد اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سال ہا سال زندہ رہی، ایک طویل مدت تک زندہ رہی۔ ان کے وصال کے بعد یہ جبہ حضرت اسماء کے ہاتھ آیا، اور حضرت اسماء اس کا دھون بیماروں کو پلاتی ہیں۔ معلوم ہوا حضرت اسماء کا یہ عقیدہ تھا کہ اگرچہ کئی سال بیت گئے مگر اس کی برکت آج بھی جبے میں موجود ہے۔ کیونکہ اس نے میرے نبی کے بدن کو چوما ہے، میرے نبی نے اسے یہ شرف دیا ہے، حضور نے اسے پہنا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام میں وسیلہ بڑا معروف تھا، جو کہتے ہیں کہ وسیلے کا تصور ہی نہیں اسلام میں۔ اللہ جانے انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا پڑھا ہے، اللہ جانے انہوں نے حدیث کا ترجمہ کس اکیڈمی میں پڑھا ہے، اور کون سی لغت کے مطابق انہوں نے یہ ترجمے کیے ہیں، کہ ایک سیدھی سی بات انہیں سمجھ نہیں آتی، مگر سمجھ وہاں آتی ہے جہاں پر بندے کی نیت ٹھیک ہو۔ ایک بندہ سمجھنا چاہتا ہی نہیں تو آپ اس کو کیسے سمجھائیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور تو خود ساری کائنات کا وسیلہ ہے۔ حضور کو کسی کے وسیلے کی لوڑ ہے؟ ضرورت ہے حضور کو کہ حضور کسی کا وسیلہ پیش کرے؟ مگر حضور نے دعا مانگی تو وسیلے کے ساتھ مانگی، تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ وسیلہ شرک نہیں ہے، وسیلے کے ساتھ دعا کرنا میری امت کو پتہ چل جائے یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ حضور نے خود وسیلے سے دعا مانگی۔ مسند امام احمد میں حدیث ہے، اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، اور بھی کتابوں میں حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جب مسجد شریف فجر کی نماز کے لیے حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے تھے نا، تو اپنے بیت عرش مکین سے جب حضور طلوع فرماتے تھے نا، حضور جلوہ افروز ہوتے تھے، تو نبی پاک اس وقت ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسالوکا بحق السائلین علیکا، اے اللہ جو تیری بارگاہ میں سراپا سوال بنتے ہیں لوگ، میں ان کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ اب بتاؤ حضور کو کس کے وسیلے کی ضرورت ہے؟ لیکن حضور یہ کیوں دعا فرما رہے ہیں؟ آگے حضور دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ جو میں قدم اٹھا رہا ہوں نا، ان قدموں کا وسیلہ، ہائے 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 ہائے، حدیث نہ ہو تو نوری مجرم، یا اللہ جو میں قدم اٹھا رہا ہوں نا اور قدم رکھ رہا ہوں نا، اللہ ان قدموں کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔
قدموں میں نالین بھی آ گئے. ہائے ہائے کیسے سمجھاؤں میں آپ. جب حضور علیہ السلام اپنے قدموں کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، ظالم تو کیسا امتی ہے، تو ہمیں خود حضور کے وسیلے سے دعا نہیں مانگنے دیتا. کیا تیری توحید زیادہ مضبوط ہے؟ حضور کو علم نہیں تھا معاذ اللہ کہ میرا اللہ سمیع و بصیر ہے، قریب ہے، اللہ شارگ سے قریب ہے. تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا حضور نے بتایا ہے. تو میں نے کہا حضور ہی فرماتے ہیں اللہ میں اپنے قدموں کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا مانگتا ہوں. معلوم ہوا وسیلہ اسلام کے خلاف نہیں، توحید کے خلاف نہیں، ایمان کے خلاف نہیں، یہ بدعت و دلالت نہیں، یہ شرک و کفر نہیں، بلکہ وسیلے کے ساتھ دعا کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے. کہو صلی اللہ. میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث نو روایت فرما دینے. عمر بن خطاب اس حدیث نو روایت کر دیں. او جی اس پر تو جی امام ذہبی نے کلام کیا. تو میں نے کہا تجھے یہ نظر نہیں آتا کہ حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے؟ اور تجھے یہ نظر نہیں آتا کہ امام سبکی نے شفاء السقام میں اس کی صحت پر بڑا اصرار کیا کہ یہ حدیث صحیح ہے؟ امام بلقینی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. امام زرقانی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. ابن حجر مکی حیثمی شافی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. تجھے ایک ذابی کا کلام نظر آ گیا، اب باقی جن ائمہ نے صحیح کہا تجھے وہ کیوں نہیں نظر آتا؟ اصل میں نیت میں فطور ہے. میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی تھا. آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، عمر بن خطاب جن کے نام سے بھی شیطان ڈرتا ہے، پہلے بھی ڈرتا تھا آج بھی ڈرتا ہے، جن کے سائے سے شیطان ڈرتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو آدم علیہ السلام دے کولو لغزش واقع ہو گئی، زمین تے اللہ نے اتار دیتا. طویل مدت تک آدم علیہ السلام آنسو بہادے رہے، روندے رہے، بارگاہ خدا بندی وچوں کوئی جواب نہ آیا. ایک دن خیال آیا، آپ نو خیال آیا کہ جدو اللہ نے منو پیدا کیتا سی، میرے چ روح پھونکی سی، میں آنکھ کھولی سی تے اللہ دے عرش تے میں ایک نام لکھیا ہویا ویکھیا سی. عرش الہی دے اوتے ایک نام لکھیا ہویا ویکھیا سی. جناب آدم علیہ السلام نے یاد آیا مینو اللہ نے ایک نام دکھایا سی، عرش الہی دے اوتے ایک نام لکھیا ہویا سی، رب دے نام نال ایک نام لکھیا ہویا سی. کہہ لو ذرا آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام اللہ دی بارگاہ اندر اس نام دا وسیلہ پیش کر دینے. انہوں نے پتہ نہیں سی بھی اللہ شارگ تو قریب ہے. آدم علیہ السلام اللہ دے نبی نے، خلیفت اللہ نے، جان دے نے، اللہ دی معرفت رکھ دے نے. اللہ دا نبی سب تو زیادہ اللہ دی معرفت رکھن والا ہوندا ہے. اور نبی نے معاذ اللہ جتنے بھی انبیاء ہوئے کسی نبی نے بھی کدی معاذ اللہ بدعت و دلالت والا کوئی کام نہیں کیتا. نبی وہ کردا ہے جو رب دی منشا ہوئے، جو رب دی منشا ہوئے. آدم صفی اللہ علیہ السلام عرض کر دینے اللہم انی اسألوک، یا اللہ میں منگنا تیرے کولو وا، سوال تیرے کولو کرنا وا. اللہم انی اسألوک بحق محمد بحق محمد ان تغفر لی. امام بہقی نے دلائل النبوت بھی حدیث لے آندی، حاکم نے مستدرک وچ بھی لے آندی. یا اللہ میں تیری بارگاہ اندر تیرے سونے نبی پاک محمد دا وسیلہ پیش کرنا، ان تغفر لی،
یا اللہ میری مغفرت فرما دے، میری لغزش معاف فرما دے۔ جدو آدم صفی اللہ علیہ السلام نبی پاک دا وسیلہ پیش کر رہے ہیں، سچی دسو بھی جی شرک ہوندا تے آدم علیہ السلام کیوں پیش کرتے ہیں؟ میں تے کہنا وا ساڈا تے عقیدہ ہے جب لیا نام نبی میں نے دعا سے پہلے، جب لیا نام نبی میں نے دعا سے پہلے، میری آواز وہاں پہنچی صبا سے پہلے، میری آواز وہاں پہنچی صبا سے پہلے۔ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے فرمایا کیف عرفت یا آدم کیف عرفت محمد، ہائے ہائے صلی اللہ تعالی وسلم۔ اللہ نو پتہ نہیں سی بھی آدم علیہ السلام نے حضور نو کیویں پہچانے، پتہ سی نا۔ اللہ فرمایا ہے آدم تو محمد نو کیویں پہچانے، پتہ ہے، جڑا آکھے نہیں پتہ وہ تو کافر ہو جائے گا۔ کوئی شے بھی میرے رب دے علم تو باہر نہیں، وہ ازلی ابدی دائمی دا مومی حج قیوم واجب الوجود، او دی ذات بھی ازلی ابدی ہے، او دی صفات بھی ازلی ابدی نے واجب الوجود نے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے آدم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے حبیب نو آدم کی میں پہچانے، اور آدم علیہ السلام کہندے نے اے رب العالمین جدو تو میری تخلیق فرمائی منو پیدا کیتا میں آنکھ کھولی، سب تو پہلے جدو آنکھ کھولی، یا اللہ میں سب تو پہلے جدو آنکھ کھولیے میں تیرے عرش دے ستوناں اُتے تیرے نام دے نال میں نام محمد لکھیا ہویا ویکھیا۔ ہائے 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 ہائے، مینوں پتا چل گیا کہ رب نے جدا نام اپنے نام دے نال ملا کے لکھیا ہے، یقیناً اے اللہ دا محبوب ہے، اے اللہ نو ہر تو پیارا ہے، کل تو پیارا ہے، سب تو پیارا ہے۔ اس واسطے رب نے اپنے نام دے نال اپنے پیارے دا نام ملا کے لکھیا ہے، عرش تے لکھیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ رب العالمین نے جدو فرمایا آدم تو کیویں پہچانے، آدم علیہ السلام نے آکھیا یا اللہ میں عرش دے نام لکھیا ویکھیا ہے۔ اللہ ناراض نہیں ہویا کہ میری بارگاہ اے آدم تو خود نبی ہے، بھلا تینوں کسے وسیلے دی لوڑ ہے؟ آدم تو کیوں وسیلہ پیش کیتا ہے؟ تینوں پتہ نہیں میں بغیر وسیلہ دی قبول کرنا؟ اللہ ناراض نہیں ہویا۔ جے وسیلہ توحید دے خلاف ہوندا تے اللہ ناراض ہوندا نا، اور جدو خود رب ناراض نہیں ہویا تے حضور دے امتیاں تو کیوں ناراض ہونا؟ آدم علیہ السلام نے عرض کیتی یا اللہ نام محمد دا صدقہ مینوں بخش دے۔ ہن جدو ساڈے ساریاں دے باپ ابو البشر آدم علیہ السلام جدو او اللہ دی بارگاہ جو وسیلہ پیش کر دے پینے نبی پاک علیہ السلام دا، اسی تے حضور دے امتیاں گناہگار سیاکار سانو تا زیادہ حق کے اسی حضور دا وسیلہ اللہ دی بارگاہ چ پیش کریا کریے۔ اس واسطے اسی کہنے آؤ او فضل تیرے دیاس کریم ایڈی بھی بخیلی چنگی نہیں ہوندی، سبحان اللہ کہہ لو ذرا۔ میں شعر پڑھدا پیا
پہلے حدیث پڑھیے پھر شعر پڑھدا پیا تو تواڈے ذوق لئی پڑھدا پیا ذرا اچھی کہہ دو سبحان اللہ فضل تیرے دی آس کریمہ تے ہور غرور نہ کوئی تے صدقہ اپنے سونے نبی دا مولا بخش خطا جو ہوئی اللہ رب العالمین ناراض نہیں ہویا بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے پیارے آدم صدقتا تو سچ آکھیا ہے یا آدم صدقتا آدم تو سچ آکھیا ہے واقعی سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینوں ساری میری مخلوق تو زیادہ پیارا ہے مینوں سب تو محبوب ہے ہر تو پیارا ہے کل تو پیارا ہے سب تو پیارا ہے اے آدم جڑے نام دا تو وسیلہ دیتا ہے آدم لولا محمد ما خلقتو کا اے پیارے آدم علیہ السلام جس نام دا تو وسیلہ دیتا ہے اگر میں محمد نو پیدا نہ کردا آدم میں تینوں بھی پیدا نہیں سی کرنا معلوم ہو گیا وسیلہ قرآن اندر وسیلہ حدیث اندر پھر میں کیوں نہ پڑھا یہ نام کوئی کا معلوم ہو گیا حضور دے وسیلے نال دعاواں قبول ہوندیاں نے مشکلاں حل ہوندیاں نے پریشانیاں دور ہوندیاں نے پھر ساڈا حق اسی پڑھ لئیے یہ نام کوئی کا بگڑنے نہیں دیتا یہ نام کوئی کا اگر وقت ہوندہ میں تو ملا کے پڑھدا ٹائم دی قلت دی وجہ نال میں اجا کیلا ہی پڑھ لینا وا یہ نام کوئی کا بگڑنے نہیں دیتا او بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل کے کہہ دو ذرا معلوم ہو گیا جڑے لوگ کہندے نے وسیلے کا تصور اسلام میں نہیں ہے انہاں دی گل ایک قرآن و سنت دے متصادم ہے قرآن و سنت دے خلاف ہے اج تو میں وسیلے دا موضوع شروع کیتا ہے تسی ذرا دیر نہ تشریف لے آندے جے اس لیے پتہ نہیں ہوندا کہ تواڈے اس خادم نے کیڑیاں آیات پڑھیاں نے کیڑیاں حدیث پڑھیاں نے ذرا جلدی آ گیا کرو نا اول تو لے کے آخر تک کوئی 50 منٹ 45 منٹ یہ فقیر دی معروضات سن لیا کرو انشاءاللہ تعالی تسی وافر مقدار اندر دلائل لے کے جاؤ گے سنو گے تو پتہ لگے گا نا جو تسی سننا ہی ذاکر نائک نو ہے جو تسی سننا ہی سوشل میڈیا نو ہے تو پھر پتہ کی چلے گا انہاں فقیراں نو بھی ذرا سن کے ویکھو ساڈی گل کتاب و سنت دے خلاف ہوے ساڈا گریبان پکڑو اسی حاضر ہاں تے جے ساڈی گل کتاب و سنت دے مطابق ہوے جے کو آکھے وکھاؤ جدو آکھے ادو فقیر فخان واسطے بھی تیار تو پھر تہاڈا ٹائم نہ دینا یہ گل کوئی سمجھ نہیں آندی ذرا جلدی تشریف لے آیا کرو بہت افسوسناک خبر تساں بھی سماعت کیتی دل دے اتے بجلی بن کے ایک خبر گری کہ آل سنت اگر میں کہاں کہ آل سنت و جماعت آج یتیم ہو گئے نے تو اے حق و جانب ہوئے گا یقین جان اگر میں کہاں
کہ آل سنت و جماعت اج لاوارث ہو گئے تو یہ میری گل مبالغہ آرائی تے مبنی نہیں ہوئے. یقین جانو ایکو جملہ سنو کہ بابا میں تیرے ورگا ہور کتھوں لیا. نہ ڈر، بے خوف، بے لوس، جرت و بہادری تے کٹ کٹ کے بابے چ پری ہوئی. ویل چیئر تے بیٹھن والا بابا جڑا چل بھی نہیں سکتا، ویل چیئر تے بیٹھن والا بابا ویل چیئر تے بیٹھ کے جدو شیر دی طرح گرجدا ہے تے مغرب دے ایواناں اندر زلزلہ طاری ہو گیا. حضور دے گستاخاں دی نینداں حرام کر دیتی. بابا خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ غریق رحمت فرمائے. آپ دی خدمات رہندی دنیا تک یاد رکھیا جائے. یہ سانو سنیاں نو ہن پتہ لگے گا کہ بابا خادم رضوی کی شے سی. اسی جیندے بندے دی تے قدر ہی نہیں کرتے. جڑے پتھر او دی قبر تے لگنے نے انہاں پتھراں نو چومنا جا کے. بندے دی قدر نہیں پہچاننی اسی پتھر چومن والے لوگ ہیں. پتھر چومنے آ بندے دی قدر نہیں کیتی. جدو بندہ چلا جائے اسی کہنے اوہو مینوں تے پتہ ہی نہ لگیا یار اس بندے کیسا نہ ڈر بندہ ہے. یہ جڑی جرت ہے بہادری دے پیچھے ایک بہت بڑی تحریک ہے. وہ کیڑی ہے؟ عشق مصطفیٰ دی تحریک. کہ بابا خادم حسین رضوی ایویں سینہ تان کے بیٹھا ہے. بابا خادم رضوی ایویں گولیاں دی بچھاڑ اندر تقریر کر رہا ہے، ایویں کر رہا ہے. نہیں، بابے نو پتہ ہے میری کنڈ تے حضور دا ہاتھ ہے، حضور دا دست گرامی ہے میرے اوپر. اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے. مینوں تے اسی طرح علم ہے کہ کل 10 بجے مینار پاکستان آپ دا جنازہ پڑھیا جائے گا. تو جی اسی طرح کل 10 بجے جڑی سوشل میڈیا دے اوتے خبر چل رہی ہے آپ دا جنازہ ہے. لوگوں یاد رکھنا کچھ جنازے ہوندے نے پڑھن والیاں دی وجہ نال. خبر تے چل رہی سوشل میڈیا تے بدل دیا 10 بجے دی. ابھی بدل دیا انہوں نے. میں ابھی بائک سے ہوں تو ابھی بدلا. ہاں جی بدل دیا. آج 11 بجے کا اعلان ہو گیا تھا جو میں تو فوراً بعد 3 بجے. اللہ اکبر. ہاں جدو میں مسجد چ آیا ادو تک تے حالی تک کل 10 بجے دا ہی سی. بہرحال پہلے علم اسی طرح سی کہ کل 10 بجے مینار پاکستان آپ دا جنازہ ہے. تو نوجوان خبر دے رہا ہے بھی انہوں نے ٹائم بدل کے تے کر دیتا ہے اج 3 بجے تک جمعے تو بعد. تو ظاہر ہے کہ اسی نہیں پہنچ سکتے، محرومی ہے ساڈی. اگر کل جنازہ ہوندا تے اگر شامل ہوندے تو یقین جانو میں اس نیت جنازہ پڑھنا سی کہ میری بخشش ہو جائے کہ میں اللہ دے ولی دا جنازہ پڑھ لوں. اللہ پاک انہاں دے درجات بلند فرمائے، انہاں نو غریق رحمت فرمائے اور انہاں دی مسائی جمیلہ دا بہترین انہاں نو اجر عطا فرمائے. انہاں دے پسباندگان، لواحقین، جملہ مریدین، شاگرد، انہاں سب نو اللہ پاک انہاں دے صاحبزادیاں نو اللہ پاک صبر دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا فرمائے.